ماضی قریب کے اندر ہم خیال بینچ کے اوپر اعتراض ہوتا تھا کہ جی ہم خیال لوگوں کو ساتھ بٹھایا جاتا ہے. اب جو یہ معزز جج صاحبان ہیں, آپ عرصہ دراز سے ہائی کورٹ میں رپورٹنگ کر رہے ہیں, وہاں کے جو رپورٹرز ایسوسی ایشن کے صدر بھی غالباً آپ رہ چکے ہیں, تو کیا وہاں پہ بھی کوئی گروپ بندی ہے اور اس کا کوئی یہ شاخسانہ ہے؟ نہیں, گروپ بندی تو پہلے بھی, گروپ تو نہیں کہیں گے, میرے کو رائے کی ایک تقسیم جو ہے وہ سپریم کورٹ میں پہلے بھی تھی, اب بھی ہے, اور اب جو ہے وہ ہائی کورٹ میں بھی آ گئی ہے. پہلے اس طرح نہیں ہوتی پبلکلی, کبھی ایسا نہیں ہوا, فرسٹ ٹائم ہوا ہے. تو ابھی جو بینچ کی تشکیل پہ جو بات ہو رہی ہے, میرا یہ خیال ہے کہ قدرے مطلب بیلنس جو ہے وہ بینچ اس کو آپ کہہ سکتے ہیں. اب اس پہ بات کرنا کہ چہ جائے کہ ایک ریٹائرڈ کمیشن ہی اس کو سننا شروع کر دیتا اور معاملات آگے لے کر چلتا اور اس میں کوئی آؤٹ کم, کوئی اس کا لاجیکل اینڈ ہی نہ نکلتا, اس سے تو میرا خیال ہے یہ ایک بہتر سٹیپ لیا گیا ہے. اگرچہ یہ چیزیں باہر آئیں گی کہ ایک پوری مشق ہوئی کہ پہلے ہائی کورٹ کے ججز کو بلا کے سنا چیف جسٹس صاحب نے, پھر فل کورٹ ہوئی, ایڈمنسٹریٹو سائڈ پہ انہوں نے بیٹھے, دیکھا, اس میں میجارٹی نے کہا ٹھیک ہے آپ وزیر اعظم سے ملیں, پھر وزیر اعظم آئے, پھر فل کورٹ ہوئی, پھر وہ بن بھی گئی, سارا کچھ ٹی او آر بھی آ گئے. اس کے بعد از خود نوٹس لینا, اس میں بنیادی پوائنٹ تو یہی آ رہا ہے کہ جو صدر جیلانی صاحب نے معذرت کی ہے اس وجہ سے وہ پیچھے ہٹے ہیں. لیکن میرا یہ خیال ہے کہ یہ ایک پازیٹیو سٹیپ ہے اور یہ چیزیں اب آگے بڑھیں گی. اب یہ معاملہ جس طرح پہلے یہ کہا جا رہا تھا کہ شاید وہ مٹی پاؤ پروگرام ہے, اب وہ مٹی پاؤ پروگرام نہیں ہے. اب جو آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ چیزیں جیسا تیسا, یہ لارجر بینچ مطلب 7 جج ہیں, ایون جس طرح زبیری صاحب کہہ رہے ہیں اگر اس میں باقی ججز بھی آ جاتے ہیں یا فل کورٹ بھی یا ایون یہ جج بھی سنیں, تو میرا یہ خیال ہے کہ یہ چیزیں اب کسی اینڈ کی طرف جائیں گی اور جو جانی چاہیے. ہائی کورٹ کے سٹنگ ججز نے انتہائی سیریس نوعیت کے, یہ جو میں نے آپ سے کوسچن پوچھا تھا نا ہائی کورٹ کے حوالے سے, یہ کتنی 6 ججز نے خط لکھا, ٹوٹل تعداد کتنی؟ 8 تعداد ہے, اس میں 6 تو بہت 6 نے خط لکھا, اور جو 7ویں جج ہیں جسٹس میاں گل حسن اورنگزیب, ان کا نام 10 مئی والے خط میں موجود ہے, دستخط ان کے نہیں ہے, لیکن 12 فروری کو جو خط میں ان کی انڈورسمنٹ ہے کہ 12 فروری ابھی مطلب ایک منتھ پہلے. تو یہ تو 95% ہائی کورٹ آپ کی یہ کہہ رہی ہے, 95% ہائی کورٹ. اور شاید جو ہے وہ پہلے میرے خیال میں اس طرح کی ریئلائز نہیں کیا گیا کہ کتنی حساسیت ہے اس معاملے میں کہ ایک پوری ہائی کورٹ آپ کی غیر فعال ہو جائے گی اگر اس طرح کا معاملات چلا. پھر گورنمنٹ جو ہے اس کا اینڈ دیکھیں. پہلے سٹیپ پہ تو انہوں نے کہا جی بالکل یہ تو انہوں نے نامناسب قرار دے دیا. مطلب سٹنگ ججز اتنے سیریس نوعیت کے الزامات لگا رہے ہیں بغیر انکوائری تحقیقات کے, ان کو فیڈرل گورنمنٹ نے نامناسب قرار دے دیا. پھر یہ خبریں آنا شروع ہوئیں کہ جی اب جو ان ججز کے پاس جو کیس لگے گا ہم ریکیوزل ڈال دیں گے کہ جی معذرت کریں آپ نے تو اپنا مائنڈ ڈسکلوز کر دیا ہے. میرا یہ خیال ہے کہ اس سارے معاملے کو پولیٹیسائز کرنے کی بجائے پیورلی لیگل اینڈ پہ دیکھنا چاہیے. اس معاملے کے ساتھ ادارہ جو عدلیہ ہے اس کی ساکھ جو ہے وہ وابستہ ہے, اس کا فیوچر وابستہ ہے. ایسا نہیں ہے کہ یہ ایک پولیٹیکل پارٹی کے ساتھ آپ لنک کر کے تو اس کو ختم کر دیں گے, ایسا بالکل بھی نہیں ہے. یہ جن ججز نے خط لکھا یہ بڑے انڈیپینڈنٹ مائنڈ کے آزاد منش ججز ہیں. اب آپ کو لگتا ہے کہ یہ جو موڈ ہے اس وقت, جو سیاستدان آ رہے ہیں, جن لوگوں سے آپ کی ملاقاتیں ہو رہی ہیں, یہ 2 جماعتوں کے جو لوگ ہیں, ابھی بھی ان کا یہی موقف ہے یا کوئی بیک ٹریک کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں؟ نہیں, ابھی تو کہیں نہ کہیں خاموشی ہے, لیکن گورنمنٹ جو ہے وہ اپنے ایکٹ سے انہوں نے ثابت کیا کہ وہ ان ججز کو ایک ملزم, کیا میں کہتا ہوں مجرم کے طور پر جو ہے وہ ان کو پیش کیا گیا. مطلب جس طرح اعظم نذیر طارر صاحب سے ایک سوال ہوتا ہے کہ کیا ان کے خلاف بھی مس کنڈکٹ کی کارروائی ہو سکتی ہے, پہلا سوال چہ جائے کہ وہ اس پہ یہ کہتے کہ یہ تو کہاں ہوگا, ابھی تو اتنے انہوں نے الزامات لگائے, ان کی انویسٹیگیشن ہوگی, مس کنڈکٹ کی کارروائی کہاں آ گئی. انہوں نے کہا یہ تو بعد میں دیکھا جائے گا یا اس طرح آگے چل کر دیکھا جائے گا. تو یہ میرا خیال میں یہ جو تاثر دیا نا گورنمنٹ نے تو وہ بڑا حیران کن تھا. پھر انہوں نے کہا ہمارے لیے تو بڑا زبردست ہو گیا, رستہ نکل آیا ہے, اب تو ہم جب اس طرح کرتے رہیں گے. تو جو پولیٹیکل پارٹیز میرے خیال میں سیدھی بات ہے, مفادات کی گیم ہے, تو اس وقت ان کے مفادات ان ججز کے معاملات جو ہے ان کے ساتھ جڑے ہوئے تھے, اس لیے بیانات دے رہے تھے. اور آج جو ہے ان کے مفادات کہیں اور ہیں اور ان کی پروٹیکشن کے لیے وہ ڈیفینیٹلی انہوں نے اپنے آپ کو کرنا ہے. پھر ایک اور بات میرے خیال میں ہمیں یہاں پہ ضرور رکھنی چاہیے, یہ فارم 45 اور 47 بھی بڑا لنک ہے ان سارے معاملات میں. حکومت جو ہے فارم 47 پہ کھڑی ہوئی ہے, فارم 45 والا جو ہے وہ ایک تلوار جو ہے وہ لٹک رہی ہے, وہ کبھی بھی کھل جائے گی. تو اس لیے اس تناظر کو دیکھ کر وہ اپنے بیانیے جو ہے بلا رہے ہیں. لیکن اس سارے میں جو افسوسناک پہلو وہ یہ ہے کہ ان ججز کے خلاف سرعام مہم چل رہی ہے اور ان پر بڑی
عجیب و غریب قسم کے الزامات لگ رہے ہیں. اور میں تو یہ کہتا ہوں بہت سارے لوگ ان ججز کے شاید نام تک نہیں جانتے ہوں گے جو ان کے ایکٹ پر جو ہے وہ الزامات لگا رہے ہیں کہ ان کی کورٹ میں یہ ہوا, فلاں کیس لگ گیا, فلاں کو انہوں نے فیور دے دی, اس طرح کر دیا, اس طرح کر دیا, فلانی کوئی ہاؤسنگ سوسائٹی کا کچھ ہو گیا تو یہ معاملہ ہو گیا, ہاؤسنگ سوسائٹی کا ہو گیا. اور لیکن ان کی جو الزامات کی جو نیچر ہے وہ آپ صرف دیکھیں نا کہ کسی بندے کے بیڈ روم میں اگر خفیہ کیمرہ لگا ہوا ہو تو کتنا خوفناک ہوگا, بندہ اپنا خود فیل کرے نا. تو یہ جو فیلنگز ہیں نا میرے خیال میں تب آتی ہیں, اور سپریم کورٹ کو اسی اینڈ پہ ریئلائز کرنا چاہیے اور جو ادارے کی سطح پر جو رسپانس ہے وہ دینا چاہیے. اگر ادارے کی سطح پہ رسپانس نہیں دیتے تو میرا خیال ہے سسٹم تو پھر آپ کا کولیپس کرے گا. ثاقب صاحب, آج جو یہ عمران خان صاحب کو ایک طرح سے ریلیف ملا, یہ کس کی عدالت سے ملا؟ کون سے جج صاحب تھے وہاں پہ ہائی کورٹ میں؟ ایک تو چیف جسٹس عامر فاروق تھے, اور یہ وہی ہیں جن کے اوپر پی ٹی آئی والے بڑی تنقید کرتے ہیں کہ یہ ٹھیک نہیں کر رہے. تو اب اس فیصلے پہ بھی انہوں نے تنقید کی کہ اس پہ وہ راضی ہیں کہ ہمارے حق میں آیا تو ٹھیک ہے. نہیں, اصل میں اس میں جو نیب ہے نا اس نے بڑا کمال کیا ہے, اور بڑا حیران کن نیب کا جو موقف ہے. نیب نے یہ کہا ہے کہ ان کو اگر سزا معطل کر دیں تو ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے, تو اسی بنیاد پر سزا معطل ہو جایا کرتی ہے. لیکن اس میں سوال یہ ہے کہ 14 سال کی جو سزا ہے اس پہ اس طرح کی پراسیکیوشن موقف نہیں لیا کرتی. یہی امجد پرویز صاحب تھے جنہوں نے توشہ خانہ فوجداری کیس میں 3 سال کی سزا سی خان صاحب کو, اس میں کئی روز تک انہوں نے آرگومنٹس کیے. جو لطیف کھوسا صاحب تھے ان کا آرگومنٹ یہ تھا کہ یہ ایک لیسر پنشمنٹ ہے, شارٹ سنٹینس جس کو کہتے ہیں, تو اس لیے یہ تو پہلی ہیئرنگ پہ یا دوسری ہیئرنگ پہ یہ معطل ہو جانی چاہیے. لیکن ان کا موقف یہ تھا, انہوں نے بڑی ججمنٹس لائیں بڑی دور دور سے, انہوں نے کہا کہ ایسا نہیں ہوتا, یہ بالکل ان کی سزا معطل نہیں ہونی چاہیے. کئی روز انہوں نے, لیکن یہاں پہ 14 سال کی سزا پہ ان کا یہ کہنا کہ کوئی اعتراض نہیں, یہ قدرے میرے لیے تو حیران کن ہے ویسے. اور وہ جو کورٹ روم میں بھی جو لوگ تھے وہاں پہ ججز بھی, وہاں پہ وکلا بھی, صحافی بھی, سارے حیران تھے کہ یہ اچانک کیسے ہو گیا کہ جو علی ظفر صاحب ہے, بلکہ وہ کیا کہتے ہیں ایک ریلیف, وہ کہتے ہیں کہ ابھی ہمیں یہ ریلیف نہیں چاہیے, لیکن انہوں نے کہا نہیں یہی دینا ہے آپ کو. وہ علی ظفر صاحب کہہ رہے تھے کہ ہم جو ہے چاہ رہے ہیں کہ مرکزی اپیل سنیں, آپ سسپینشن آف سینٹینس کو نہ چھیڑیں. تو جب نیب نے یہ کہہ دیا تو پھر ججز نے کہا کہ یہ چلیں فیئر ہے, ہم عید کے بعد آپ کی اپیل سن لیں گے, ابھی ہم آپ کی سزا جو ہے معطل کر دیتے ہیں. اصل میں بنیادی کردار نیب کا ہے, لیکن یہ دیکھنا ہوگا کہ نیب مطلب نیب نے اتنی محنت کر کے 14 سال عدیل صاحب سزا دلوائی اور اس کے بعد کہا کہ ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے, ساری ہماری سزا معطل کریں اور ان کو رہا کر دیں.